امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کی قیادت ماری جا چکی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کریں۔ ایران ایسا ملک ہے جس کی قیادت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایران کا معاملہ جلدی نہیں چھوڑیں گے تاکہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو۔ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ ہم نے ویتنام میں 19 اور عراق میں 12 سال گزارے، ایران میں صرف 6 ہفتے گزارے، اور کہا جا رہا ہے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ روس 1 سال کی جنگ لڑنے گیا اور 4 سال سے لڑ رہا ہے، ہم 8 جنگیں ختم کرا چکے ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کی دی گئی نئی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کو مناسب تجاویز پیش کرنی چاہیے، صرف اچھے معاہدے کو قبول کروں گا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، فون پر مذاکرات کر رہے ہیں، ایرانی قیادت میں اختلاف ہیں، وہ کنفیوز اور ایک دوسرے سے متفق نہیں۔ معاہدہ یا تباہی، ایران کے پاس 2 آپشن ہیں، میں پہلے آپشن کو ترجیح دوں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں، پاکستان کا ہمارے ساتھ تعاون جاری ہے، ایران کے حوالے سے 1-2 روز میں اہم پیش رفت ہوگی۔ ایران نے کہا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا عمل کبھی ختم نہیں کیا، کسی دباؤ یا زبردستی کو قبول نہیں کریں گے، جنگ سے مقاصد حاصل نہ کر سکنے والے شرائط مسلط نہیں کر سکتے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اس سے خوفزدہ بھی نہیں، قومی وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش پر بھرپور رد عمل دیں گے، سفارتکاری منطق اور عقل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ حیدرآباد کنگز مین PSL کی فائنل میں پہنچ گئی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو ایلیمینیٹر 2 میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 رن سے شکست۔ حیدرآباد نے پہلے کھیلتے ہوئے 186 رن بنائے، اسلام آباد کی ٹیم 184 رن بنا سکی۔ حیدرآباد کنگز مین کا فائنل میں پشاور زلمی سے مقابلہ ہوگا۔ HBL PSL کا فائنل دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست۔ حنین شاہ نے شاندار بولنگ سے میچ کا پانسا پلٹ دیا، آخری اوور میں 6 رن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ حنین کے اوور میں صرف 3 رن بنے، فہیم اشرف کو آؤٹ بھی کیا۔ حنین شاہ پلیئر آف دی میچ بھی قرار۔ عثمان خان کی PSL میں ایک اور نصف سینچری، 30 گیندوں پر 61 رن بنائے، اننگز میں 10 چوکے شامل۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، وفاقی حکومت کا دعویٰ۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا جنگ کی وجہ سے گیس نہیں مل رہی تھی، عوام کے لیے مہنگی گیس خریدنا پڑی۔ گزشتہ روز گیس آنے کے بعد لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے، مجبوری میں فرنس اور ایندھن سے پلانٹس کو چلانا پڑا۔ پوری کوشش ہوگی کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔ کراچی، پشاور، لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ، لیاری، بلدیہ، اورنگی ٹاؤن، صدر سمیت مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ پشاور میں 6 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو کا لاہور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ، شہریوں کی 3 سے 4 گھنٹے بجلی بندش کی شکایات۔ ایران نے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دی، ایرانی میڈیا نے کہا ثالثوں کے ذریعے نئی تجاویز جمعرات کو بھجوائی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ایران سے مذاکرات جاری ہیں، سفارتی بات چیت کی تفصیلات بیان نہیں کرتے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان ہی باقاعدہ ثالث ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا مذاکرات میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، باضابطہ ثالث پاکستان ہی ہے۔ ایران مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے موقف کی وضاحت کر رہا ہے، مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف امریکی کارروائی کو سیلف ڈیفنس قرار نہیں دیا جا سکتا، امریکی کارروائی ایران کے خلاف جارحیت تھی۔ امریکی انتظامیہ نے کہا امریکہ اور ایران میں لڑائی ختم ہو چکی ہے، جنگ بندی کے بعد کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ رائٹرز کے مطابق بیان وار پاور سے متعلق کانگریس کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر سامنے آیا۔ صدر ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے جمعے تک کا وقت ہے، جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے رجوع کرنا ہوگا، جنگ کی وجوہات پیش کرنی ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ کمیٹی 1 ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی، کوئی بھی متاثرہ شخص کمیٹی کے سامنے پیش ہو سکے گا۔ وزیر اعظم کے حتمی فیصلے تک انتظامیہ کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برینٹ کروڈ کی قیمت $108 فی بیرل تک ریکارڈ، امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی، اماراتی خام تیل کی $103 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکہ دھمکی آمیز لہجہ تبدیل کرے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب، ترکی، قطر کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، مصر، عراق، آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے بھی گفتگو۔ عباس عراقچی نے جنگ کے خاتمے اور ایران کے تازہ موقف سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں ترکی کے سفیر کی ملاقات، امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کے لیے ترک صدر کا پیغام پہنچایا، اسحاق ڈار کا امن کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، بلدیہ عظمی کراچی کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی نے منگو پیر ٹاؤن میں جاری ڈیڈیکیٹس روڈ کے کام کا معائنہ کیا اور حکام سے بریفنگ لی۔ میئر کراچی نے کہا، جلد ہی کام مکمل کر کے سڑک عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ پاکستان اور چین کے مختلف اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، تقریب میں صدر آصف زرداری کی بھی شرکت۔ پاک چین 75 سالہ دوستی پر خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ صدر مملکت 5 روزہ سرکاری دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ پتنگ بازی صرف مضبوط اور محفوظ چھتوں پر کی جا سکے گی، ہر چھت کی چار دیواری کی اونچائی کم از کم 3.5 فٹ ہونا لازمی قرار۔ پنجاب حکومت کا پتنگ بازی کے لیے نئے قواعد کا اعلان، 30 دسمبر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، چھتوں پر گنجائش سے زیادہ افراد کی اجازت نہیں ہوگی، اونچی آواز میں موسیقی، ڈی جے سسٹمز پر مکمل پابندی ہوگی، خلاف ورزی پر عمارت کے مالکان، ایونٹ کے منتظمین ذمہ دار ہوں گے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا، متحدہ کے سوا کس جماعت میں انٹرا پارٹی ہوتے ہیں، اصل مسئلہ ملک کے الیکشن کا ہے جو ٹھیک ہونے چاہیے۔ ملک میں 75 سال سے سٹیٹس کو ہے، ملک کی سیاست میں عام آدمی کے لیے راستے محدود کر دیے گئے۔ ایران جنگ کے بعد آبنائے ہرمز میں آمد و رفت میں 90% سے زائد کمی، برطانوی نیوی نے کہا، آبنائے ہرمز میں 2 درجن سے زائد جہازوں کو نقصان پہنچا، خلیج فارس میں 20,000 سے زائد ملاح پھنسے ہوئے ہیں، برطانوی نیوی کی بحری قزاقی کے واقعات بڑھنے کی بھی وارننگ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ایران کے جہاز پر قبضہ کیا، یہ منافع بخش کام ہے، لگتا ہے قزاقوں کی طرح ہیں۔ آبنائے ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ سعودی عرب اور روس میں جتنا تیل نکلتا ہے، ہم امریکہ میں اس سے دگنا نکال رہے ہیں۔ وینزویلا کا 10 کروڑ بیرل تیل ہمارے ذریعے فروخت ہو چکا، امریکہ کی بڑی تیل کمپنیاں بھی وینزویلا جا رہی ہیں۔ میرے آنے سے پہلے امریکہ خلا میں چین روس سے پیچھے تھا، اب بہت آگے ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی ایران جنگ خاتمے کے لیے مذاکرات کی اپیل، انطونیو گوتریس نے کہا، بحران کے نتائج ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آبنائے ہرمز میں پابندیاں عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہیں، ایسا حل تلاش کریں جو تباہی کے دہانے سے پیچھے ہٹا سکے، امن لائے۔ امریکہ کے ایران جنگ پر یورپ سے اختلافات، جرمنی سے 5,000 فوجی واپس بلانے کا اعلان کر دیا، پینٹاگون کے مطابق انخلا آئندہ 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کی اپنے شہریوں کے ایران، لبنان اور عراق کے سفر پر پابندی، وزارت خارجہ نے کہا، خطے میں موجودہ پیش رفت کی بنیاد پر پابندی عائد کی گئی، متعلقہ ممالک میں موجود شہریوں کو واپسی کی ہدایت۔ باجوڑ کے علاقے ماموند میں خارجیوں کا کرکٹ گراؤنڈ پر کواد کاپٹر حملہ، 3 افراد زخمی، ڈپٹی کمشنر باجوڑ نے کہا، افغانستان کی جانب سے سرحدی علاقوں میں مارٹر گولے بھی فائر کیے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی افغان طالبان کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، کہا، شہریوں کو دانستہ نشانہ بنانے کا سفاکانہ سلسلہ ناقابل قبول ہے، شہری علاقوں کو نشانہ بنانا پست اخلاقی معیار کو ظاہر کرتا ہے، پاکستان صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح
14% से बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल, आटे, आलू समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती हुई, 24 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली फौज ने रिहा कर दिया। इसराइल ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर सवार सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार किया था। इसहाक डार का रिहाई में मदद पर तुर्क और यूनानी हुकूमत का शुक्रिया। सदर आसिफ जरदारी की गजा इमदादी फ्लोटेला को रोकने की शदीद मजम्मत। कहा, गिरफ्तार कारकुनों के हुकूक का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इंसानी इमदाद को कभी नहीं रोका जाना चाहिए। गजा में मुतासरा शहरी आबादी तक फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पंजाब में बादल बरस पड़े। मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश। कायदाबाद में शदीद तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। गंदम की फसल को नुकसान। सरगोदा में भी गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने की भी इत्तलात। मुल्क भर में 4 मई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा, मगरबी हवाओं का सिलसिला 5 मई तक बरकरार रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची डिफेंस में खातून पुलिस ऑफिसर के बेटे का सब इंस्पेक्टर से मुबैना झगड़े का मामला। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार नौजवान रहा। तहकीकाती कमेटी ने स्नैप चेकिंग पर मामूर सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मारका हक में अजीम फतह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान की शानदार फतह को ता क़यामत याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारत ने कहा, हम जंग नहीं चाहते। तक़रीब से खिताब में मजीद कहा, भारत दहशतगर्दी फैलाने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तानी कौम का हर तबका दहशतगर्दों से लड़ने के लिए कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की सलामती हमें मुकद्दम होनी चाहिए। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के 4 ममालिक को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर का असलहा देने की मंजूरी दे दी। इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फौजी सौदे मंजूर। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का कमांड सिस्टम और मुतालिका आलात मिलेंगे। ये मंजूरी खित्ते में कशीदगी और इत्तेहादी ममालिक की दिफाई ज़रूरियात के तनाजुर में दी गई। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन से दरामद गाड़ियों पर टैरिफ 25% बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दरामद होने वाली कारों और ट्रकों पर अगले हफ्ते से टैरिफ बढ़ेगा। अमेरिका के प्लांट्स में कारें और ट्रक बनाएं तो टैरिफ नहीं होगा। अमेरिका ने ईरानी कंपनियों पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा, 30 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ भी नई पाबंदियों का हुक्म दे दिया। क्यूबा हुकूमत के साथ काम करने वाले गैर मुल्की बैंकों और इमिग्रेशन पर पाबंदियां आयद। कानकनी, तवानाई के शोबों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस अफराद शामिल। लंदन में दूसरी जंगी अजीम का 2.5 टन वजनी बम बरामद। रॉयल नेवी और बरतानवी फौज के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने बम तल्फ कर दिया। बम तल्फ करने से पहले गिरदोनवाह के इलाकों को खाली करवाया गया।